کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہوگا؟ یہ سوال کرنے سے پہلے کہ سیاسی مسئلہ حل کیسے ہوگا، پہلے یہ طے کر لینا چاہیے کہ سیاسی مسئلہ ہے کیا۔ معاملہ تو یہاں پہ 75-25 یا 80-20 پہ کھڑا ہے کہ پیپلز پارٹی کی ٹون اور ٹیمپو بالکل الگ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ سر، یونان میں جو کشتی حادثہ ہوا ہے اور سینکڑوں پاکستانی ان کی جان گئی ہے، مناظر دیکھے نہیں جا رہے، اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج آپ نے اسی طرح جیسے چینلز پہ 2-3 پارٹیوں کا قبضہ ہے، وہ دوپہر کو بیٹھتے ہیں اور رات کے وہی چہرے ہم دیکھتے رہتے ہیں، تو کسی کے منہ سے بھی میں نے اس افسوسناک واقعے پہ افسوس کا اظہار نہیں دیکھا سنا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو اس افسوسناک واقعے کے جو ذمہ داران ہیں وہ وہی ہیں، سیدھی بات ہے، جو ٹی وی سکرین پہ بیٹھ کے بھاشن دے رہے ہیں، ہمیں جمہوریت کے فوائد سنا رہے ہیں ہمیں، ٹھیک ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہمیں جو ہے وہ درس دے رہے ہیں کن کن چیزوں کے۔ ذمہ داران تو وہی ہیں نا۔ پچھلے 1-1.5 سال کے دوران ہزاروں کی تعداد میں، بڑی تعداد میں، گنتی کوئی ہے ہی نہیں ہے، پروفیشنلز جو ہیں، ہائیلی جو ریکگنائزڈ پروفیشنل جن کو ہم کہتے ہیں، وہ یہ ملک چھوڑ کے جانے پہ مجبور ہو گئے، لیکن ہمارے حکمرانوں کو احساس تک نہیں ہے کہ کتنا بڑا یعنی یہ حادثہ ہے۔ تو آج جو سامنے آیا ہے یہ تو اس میں کوئی نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی کی تخصیص نہیں ہے۔ ایک عرصے سے یہ ہو رہا ہے کہ ہر سال 6 مہینے میں ایسا ایک حادثہ پیش آتا ہے، اور وہ ڈنکی کی شکل میں جو یہ ہوتی ہیں، ہلاکتیں ہوتی ہیں، ان پر ہم افسوس کا اظہار کرتے ہیں، پھر اس عزم کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ آئندہ ایسا واقعہ نہ ہو، اس کی روک تھام کے لیے یہ کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا۔ سوئے ہوتے ہیں یہ سارے لوگ جب یہ واقعات پیش آ رہے ہوتے ہیں اور یہ ایجنٹ اپنا کام دکھا رہے ہوتے ہیں، اس وقت ان لوگوں نے بھنگ پی ہوتی ہے جو متعلقہ محکمے۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ پچھلے 1-1.5 سال کے دوران اب تو ہر شخص یہ ملک چھوڑنے کے لیے، چھوڑ کے بھاگنے کے لیے بےتاب نظر آتا ہے۔ پہلے تو کہتے تھے ہر تیسرا شخص، ہر دوسرا شخص، آج کے دن تم کسی سے بات کر کے دیکھ لو تو یوں ہی لگتا ہے کہ بس وہ کسی بھی قیمت پہ یہ ملک چھوڑنے کے لیے جو ہے وہ بے قرار ہے۔ اتنے غیر یقینی حالات ہیں، اور کل کیا ہوگا کسی کو کچھ نہیں پتہ، اور اوپر سے اکانومی کے جو حالات ہیں وہ اور زیادہ ڈرا دینے والے ہیں۔ تو جو اچھے بھلے کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ اس خوف میں مبتلا ہیں کہ آنے والے مہینے پتہ نہیں کیا ہوگا، ان کے کاروبار کے ساتھ کیا ہوگا، ان کی تجارت کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو جو غریب آدمی ہیں، ظاہر ہے ان میں کوئی امیر آدمی تو نہیں ڈوبا نا، بالکل۔ یہ جو باہر بیچارے ڈنکیاں لگا کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو آپ لاکھ ان کو درس دیں کہ یہ کہتے جائیں کہ وہ غیر قانونی طریقے سے کہتے ہیں، بالکل غیر قانون نہیں جانا چاہیے، میں نہیں کہہ رہا، لیکن کبھی ان کے جوتوں میں اپنے پاؤں رکھ کے دیکھیں نا، کن حالات میں انہوں نے فیصلہ کیا ہوگا، کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہوگا، کس نے کس طرح پیسے اکٹھے کیے ہوں گے، کس نے کن آنکھوں سے کیا کیا خواب دیکھے ہوں گے کہ اماں بس میں 2 سال وہاں رہ کے آ جاؤں گا، پھر میں بہن کی شادی کروں گا، پھر میں تجھے عمرہ کراؤں گا، پھر پتہ نہیں کیا کیا کروں گا، پھر ہمارے گھر میں دانے آئیں گے۔ دیکھا نہیں جاتا یہ سب کچھ یار، اور ہمیں احساس تک نہیں ہے ہم کن مسئلوں میں دھسے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہیں۔ ہماری پرائرٹیز یہ ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے، ہم نے ایک فرد واحد کو دبانا کس طرح ہے، اس کی مقبولیت کو ختم کیسے کرنا ہے، اس کا بیڑا غرق کیسے کرنا ہے، گرفتاریاں کیسے کرنی ہیں، بالکل، بس ٹھیک ہے۔ اگر سیاسی حوالے سے بات کریں تو اس وقت جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں دوریاں یعنی اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں، اس پہ آپ کیا؟ بہت سیریس ہیں یہ، ہم پہلے ایک ویلاگ میں اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ ہونا ہی ہونا ہے، اور ابھی بھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو الیکشن کا طبل ہوتا ہے نا، جب یہ بجتا ہے نا تو پھر اس کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں، اس کا اپنا مومنٹم ہوتا ہے الیکشن کا۔ میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ جوں انتخابات کے دن قریب آئیں گے، انتخابات کا ماحول بننا شروع ہو جائے گا، یہ دوریاں بڑھتی چلی جائیں گی، اور کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو ان مختلف جماعتوں کو اکٹھا کرنے میں کوئی رول پلے کر سکے، سوائے عمران خان کی نفرت کے، سوائے عمران خان کے خوف کے۔ سر، یہ سیاسی مسئلہ حل کیسے ہوگا؟
یہ سوال کرنے سے پہلے کہ سیاسی مسئلہ حل کیسے ہوگا، پہلے یہ طے کر لینا چاہیے کہ سیاسی مسئلہ ہے کیا. اس وقت جو سب سے بڑا ملک کو درپیش مسئلہ ہے، سیاسی مسئلہ نہیں، اس ملک کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ عمران خان کی مقبولیت ہے، اور اسی سے سارے ڈرے ہوئے ہیں. اگر وہ مقبولیت آج ختم ہو جائے تو سارا یہ مسئلے ختم ہو جائیں گے، الیکشن بھی ٹائم پہ ہو جائیں گے، سارا کچھ ہو جائے گا. اصل پرابلم یہ ہے کہ عمران خان کی مقبولیت کو کم کیسے کیا جائے، اور یہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں نا، یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہی ہیں مقبولیت ختم کرنے کے لیے، وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مقبولیت میں اضافہ کرنے کے باعث بن رہے ہیں. ان کے اقدامات جو بھی ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، سرویز اٹھا کے دیکھ لیں، اپنے ارد گرد لوگوں سے پوچھ کے دیکھ لیں، چوکوں چوراہوں میں جا کے پوچھ لیں، بازاروں میں پوچھ لیں، گھروں میں، خاندانوں میں، فیکٹریوں میں، جہاں مرضی جا کے پوچھ لیں. عمران خان کی مقبولیت میں جو اضافہ ہے نا، وہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے. اگر یہ جو ریشو ہے اس وقت عمران خان کی مقبولیت کی، وہ ساری سیاسی جماعتیں ایک طرف ہوتی اور عمران خان اکیلا ایک طرف ہوتا، 50-50 کے لگ بھگ ہوتی یہ شرح، تو بھی مسئلے کا کوئی حل نظر آتا. کسی نہ کسی طرح معاملات مینیج کیے جا سکتے تھے، انتخابات کے دوران کچھ نہ کچھ گڑبڑ کی جا سکتی تھی. کوئی 55-45 ہوتا پھر بھی مینیجیبل تھا، کوئی 60-40 ہوتا پھر بھی کچھ نہ کچھ کیا جا سکتا تھا. معاملہ تو یہاں پہ 75-25 یا 80-20 پہ کھڑا ہے، بلکہ بعض سروے رپورٹس اس سے بھی زیادہ بتا رہی ہیں. تو اس مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا. آپ عمران خان کو کسی ڈبے میں بند کر کے سمندر کی تہہ میں بھی قید کر دیں، چھپا دیں نا، تو بھی عمران خان کی مقبولیت جو ہے وہ ان جماعتوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بنی رہے گی. اب اس مسئلے کا حل اگر الیکشن ہوتے ہیں، یا تو اس بندے کو ہی نہ رہنے دیا جائے خدا نخواستہ اس دنیا میں، ٹھیک ہے، یا الیکشن نہ کروائے جائیں. اب یہ دونوں باتیں اتنی آسان نہیں رہیں جتنے معاملات آگے جا چکے ہیں. تو اب الیکشن بھی کروانا ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے جو کچھ کرنا ہے اس کے لیے دن بھی بہت کم رہ گئے ہیں. میں نے جیسے عرض کیا نا کہ اگر جب یہ ایک دفعہ بگل بج جاتا ہے نا الیکشن کا، پھر اس کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں، اپنے مومنٹم ہوتا ہے اس کا، پھر معاملات اتنی آسانی سے کنٹرول ہو نہیں پاتے. جیسے ابھی لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، پی ٹی آئی کے ٹکٹ سینکڑوں لوگوں نے واپس کر دیے ہیں. تو ذرا آپ پریکٹیکلی اپنی انگلیوں پہ گن کے دیکھیں، ہارڈلی 10 سے 15% لوگوں نے اس تمام ماحول کے باوجود 10 سے 15% سے زیادہ لوگوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ واپس نہیں کیے. جی پریکٹیکلی آپ دیکھیں، اور پبلک میں اس کی پاپولیرٹی اپنی جگہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کو دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ الیکشن میں جانا چاہتے ہیں، اور وہ الیکشن میں واقعی ظاہر ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کی طرح جانا تو پڑے گا ان کو، لیکن وہ کوئی سالڈ جو حکمت عملی ہے اس کے ساتھ میدان میں اتریں. ایک تو یہ کہ الگ الگ ہو کے بالکل جانے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ یہ 13-14 سیاسی جماعتیں ہیں، یہ الگ الگ جو سیاسی میدان میں اتریں. اس سے بہتر تو یہ ہے کہ نہ ہی میدان میں اتریں. اگر یہ 13 سیاسی جماعتیں جو ہیں مل کر الیکشن لڑنے کی کوئی ترکیب نہیں کرتی، تو پھر تو میرا خیال ہے کہ اکھاڑے میں اترنے کا ان کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. سیدھی بات ہے، اس وقت جو بالکل ہی ون وے ٹریفک چل رہی ہے پاپولیرٹی کے حوالے سے، تو اگر وہ مل کے الیکشن لڑتے ہیں تو بھی ویسے کوئی حالات نہیں ہیں. لیکن ایک حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے ان جماعتوں کو بھی، سب کو، اور اگر پی ٹی آئی کی صفوں میں بھی کوئی اس طرح کی کجی ہے ان کو بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ الٹیمیٹلی فیصلہ جو ہے وہ عوام نے کرنا ہے، اور عوام نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے وہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوتا. عوام کا فیصلہ آپ کے پی میں دیکھ لیں کہ کے پی کے عوام جو ہے وہ کتنی جلدی اپنا فیصلہ تبدیل کرتے ہیں. اگر یہی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے کوئی ڈیلیور کیا ہوتا، یا ابھی بھی کوئی حالات کو وہ کوئی سنوارنے کی فکر میں ہے، تو کچھ نہ کچھ بہتر حالات پیدا کیے جا سکتے ہیں. لیکن اس وقت پرابلم یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی ٹون اور ٹیمپو بالکل الگ ہے، اور نون لیگ کا لب و لہجہ انتخابات کے حوالے سے بالکل الگ ہے، اور ان کی ترجیحات بھی بالکل الگ الگ ہیں.
نون لیگ کی ترجیحات میں سر فہرست جو ترجیح ہے ان کی وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح الیکشن جو ہیں وہ سال ڈیڑھ سال کے لیے آگے چلے جائیں اور اتنی دیر میں ہم نواز شریف صاحب کو واپس لے آئیں. میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ نواز شریف صاحب کے پاس کون سا ایسا کوئی جادوئی چراغ ہے اور یہ ان کی شخصیت میں کون سا ایسا کوئی کرزما ہے جو عوام نے اس سے پہلے نہیں دیکھا اور وہ آئیں گے اور وہ فتح کر لیں گے. اور دوسری طرف پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ اس کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ بالکل تیاری کے مرحلے میں ہے کہ ان کو شاید یہ اتنا یقین ہے کہ اگلا وزیر اعظم جو ہے وہ ہر قیمت پہ بلاول بھٹو ہے اور وہ یہ مینج کر لیں گے. تو میرا خیال ہے کہ معاملہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہے, لیکن پیپلز پارٹی الیکشن کا ذکر جو ہے وہ زیادہ تیقن کے ساتھ کر رہی ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ بلاول نے کہا ہے کہ انتخابات کے لیے کارکن تیار رہیں. دوسری طرف مریم نواز کی جو ٹون ہے اور وہ بالکل مختلف ہے کہ اگر انتخابات اس سال ہوئے تو وہ اگر مگر بہت زیادہ لگا رہی ہیں, جبکہ پیپلز پارٹی یہ کام نہیں کر رہی. سر پیپلز پارٹی کی بات ہو رہی ہے تو کراچی کا جو میئر کا الیکشن ہوا ہے ابھی, پیپلز پارٹی نے بہت بڑا داغ نہیں لگوا لیا؟ وہ جو یہ بھی میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ بات پہ ہم کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے بہت بڑا داغ لگوا لیا ہے جمہوریت کے حوالے سے, یہ اینٹی ڈیموکریٹک ہونے کا ثبوت دیا ہے. پہلے کون سی پیپلز پارٹی سفید لٹھے کی چادر تھی جس پہ کوئی ایسا اینٹی جمہوریت جو ہے اینٹی ڈیموکریسی کوئی ویلیوز کو بھرا پڑا ہے. یار پیپلز پارٹی دھاندلی کے حوالے سے ہی, انتخابی دھاندلیوں کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. 71 میں دیکھ لو, 77 میں دیکھ لو, سندھ میں دیکھ لو, اس سے پہلے کئی ضمنی الیکشنوں میں ہم نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کے پاس ایک چانس تھا, پیپلز پارٹی شاید اس شوق کو اگر وہ دبا لیتی کہ پہلی بار ان کو موقع ملا تھا کراچی میں اپنا میئر لانے کا, اس شوق کو دبا کے وہ جو جن کا رائٹ بنتا تھا حافظ نعیم الرحمان کا اور پی ٹی اے مل کے جو اتحاد بنایا تھا, تو شاید پیپلز پارٹی کوئی اپنا امیج بہتر کرنے میں کامیاب ہو جاتی. لیکن پہلے بھی کوئی پیپلز پارٹی کا امیج کوئی ایسے ہم ذکر کر رہے ہیں جیسے کوئی پتہ نہیں کبھی اس نے کوئی غیر جمہوری حرکت نہیں کی. پوری تاریخ بھری پڑی ہے پیپلز پارٹی کی غیر جمہوری حرکتوں سے. اور مجھے زیادہ افسوس اس بات پہ کہ لوگ ایسی حرکتوں کے بعد جو ہے نا وہ بڑے فخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں, ایک دیکھا جی زرداری صاحب کی چال کام کر گئی, ایک زرداری سب پہ بھاری. یار کون سا زرداری کس پہ بھاری؟ اللہ کا واسطہ آپ سوچیں کہ یہ زرداری صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی جیسی بھٹو کی جماعت جو پورے پاکستان میں رول کرتی تھی, چترال کے پہاڑوں سے لے کے سندھ کی بات, ہر جگہ پر آپ کو پیپلز پارٹی کا کہیں کم کہیں پہ زیادہ خراب ترین حالات میں بھی وجود نظر آتا تھا. آج وہی پاکستان پیپلز پارٹی چند ضلعوں کی جماعت بن کے رہ گئی. اور پھر یہ زرداری صاحب کے کارنامہ ہے نا, اور کس کو کریڈٹ جاتا ہے؟ اتنی بڑی سیاسی جماعت کو چند ضلعوں کی جماعت بنانے کا کریڈٹ کس کو آپ دیتے ہیں؟ زرداری صاحب کو دیتے ہیں نا. تو ابھی بھی انہوں نے کراچی میں جو حرکت فرمائی ہے, میرا خیال ہے کہ اپنی عادت اور اپنے کلچر کے عین مطابق انہوں نے کیا ہے. کوئی اس میں ایسی اچنبھے کی بات نہیں ہے جس طرح حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے. انہوں نے پیپلز پارٹی نے اپنا جو جمہوری چہرہ دکھانے کے لیے وہ 2-3 شخصیات ایسی رکھی ہوئی ہیں, رضا ربانی صاحب جیسی, وہ جو بوقت ضرورت کام آ جاتے ہیں, وہ کوئی اختلافی بیان ٹھوک دیتے ہیں اندر. لیکن اوور آل پیپلز پارٹی کا رویہ میں مسلسل دیکھ رہا ہوں پچھلے 1-1.5-2 سال سے, جو ہر غیر جمہوری قدم کی حمایت کرتی نظر آتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. سر اسی کے ساتھ آج کی آخری بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا جو پہلا پیار ہوتا ہے نا وہ بھی بھٹو کی طرح ہوتا ہے جو کبھی نہیں مرتا. ناظرین خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.